بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام دنیا کے حالات بہت الگ تھے۔ جہالت کا دور تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، انسانیت کو ذلیل کیا جاتا تھا، انسانیت کو ذلیل کیا جاتا تھا، انسان کو صرف استعمال کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ انسان دنیا کی منڈیوں میں بکتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور عورتوں کے ساتھ تو بہت زیادتی کی جاتی تھی۔ شراب اور شباب، ننگا پن جس تہذیب میں ہوتے ہیں تو وہاں انسانیت کی قدر کم اور حیوانیت کی چھاپ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ایسے حالات میں جہالت بھی ساتھ رہے تو پھر اس معاشرے کی حالت اور بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ تمام برائیاں ساری دنیا میں موجود تھی۔ عرب معاشرے میں بت پرستی کے علاوہ شراب اور شباب، ننگا پن، ریاکاری، بدکاری، بدکلامی اور ہر قسم کی آوارگی، جہالت، ظلم و ستم کرنا، انسانیت کو ذلیل کرنا، عورت کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ تمام برائیاں عرب معاشرے کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ لوگ کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام برائیوں سے محفوظ بھی رکھا اور آپ کو تمام کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً جب 35 سال ہوئی تو ان دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ قبیلہ قریش نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قبیلے کے سردار دارالندوہ میں میٹنگ کے لیے جمع ہوئے۔ میٹنگ میں مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی ہے تو ہمیں کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی کعبۃ اللہ کی، وہ پتھروں کی تعمیر تھی، اور مکے کے لوگ پتھر کے کام کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ مکے میں تو مٹی کے گھر بنائے جاتے تھے اور مٹی کے گھر تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر مکے کے لوگ پتھر کی تعمیر کرتے تو ان کے لیے بہت سارے رکاوٹیں تھیں۔ ایک تو اس کا مٹیریل چاہیے تھا پتھروں کی تعمیر کے لیے، اور دوسرا وہ کام نہیں جانتے تھے۔ تیسرا یہ کہ اگر پتھروں کی تعمیر کرتے تو دیواریں اونچی ہو جاتی، پھر چھت ڈالنے کے لیے انہیں تختوں کی اور لکڑیوں کی ضرورت پڑتی۔ لیکن اتفاق یوں ہوا کہ ان دنوں جدہ کے سمندر کے کنارے ایک سمندری جہاز جو لکڑیوں سے، تختوں سے، لوہے سے، سنگ مرمر سے بھرا ہوا تھا، وہ جدہ کے سمندر کے کنارے زمین پر چڑھ گیا، خشکی پر چڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا۔ دراصل وہ جہاز رومن امپائر کی طرف سے نکلا تھا، ایک چرچ کی تعمیر کے لیے جا رہا تھا ایتھوپیا، لیکن کسی وجہ سے وہ سمندر کے کنارے جدہ میں چڑھ گیا اتفاق سے، اور وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تو جہاز والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے یہ سامان کو لے جانے کے لیے ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس سامان کو یہیں پر بیچ دیتے ہیں۔ جب مکے والوں کو پتہ چلا تو مکے والوں نے کہا کہ لگتا ہے اللہ بھی ہمارے فیصلے سے راضی ہے، کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا جو فیصلہ ہے اللہ بھی ہمارے فیصلے سے راضی ہے، خوش ہے، اسی لیے
सारा तामीर का जो सामान चाहिए था, कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान चाहिए था, वो सारा सामान जिद्दा के समंदर के किनारे अल्लाह ने पहुंचा दिया। उसमें लकड़ी भी है, तख्ते भी है, लोहा भी है, पत्थर भी है, और फिर वो जहाज के साथ पत्थर के काम करने वाले कारीगर भी जा रहे थे चर्च की तामीर के लिए। तो कबीले कुरैश ने कहा कि चलो अच्छी बात है, अल्लाह लगता है अल्लाह भी हमसे राजी है हमारे काम से, लेकिन हम एक शर्त पर सामान को खरीदेंगे और काबतुल्लाह की तामीर करेंगे। तो पता है वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी अल्लाह यकून माला हरामिन, कि अल्लाह के घर में हराम का पैसा नहीं लगेगा। वला माला महर बगीन, बाज लोग लड़कियों को, औरतों को रखकर उनके जरिए पैसा कमाते थे जिना के जरिए, तो वो पैसा भी काबतुल्लाह की तामीर में नहीं लगेगा। वला माला जुल्मिन, और जो जुल्म के जरिए छीना हुआ माल है वो भी काबतुल्लाह की तामीर में नहीं लगेगा। वला रिबन, और न सूद यानी इंटरेस्ट का पैसा काबतुल्लाह की तामीर में लगेगा। हालांकि ये सारे काम मक्के वाले किया करते थे, ये सारे काम किया करते थे, लेकिन जब काबतुल्लाह की तामीर का मरहला आया, जब उसकी काबतुल्लाह की तामीर की जब बात आई, तो उन्होंने ये शर्त लगाई कि हम अपना हलाल और पाक साफ पैसा तामीर में लगाएंगे। तो ये सुनकर तमाम कबीले वालों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम इस शर्त को कबूल करते हैं और हम अपना साफ पैसा हम काबतुल्लाह की तामीर में लगाएंगे। चुनाचे कलेक्शन किया गया, पैसे जमा किए गए, तो जाहिर सी बात है पैसे थोड़े जमा हुए, क्योंकि हलाल पैसे थे, हलाल पैसे लगाना था, पैसे थोड़े जमा हुए। तो उन्होंने उन पैसों से जितना माल की जरूरत थी उतना माल खरीद लिया, और वो जो पत्थर के काम करने वाले थे, कारीगर जो थे जहाज में, उनको भी बात कर लिया। तो पैसे कम पड़ गए, जिसकी वजह से काबतुल्लाह की तामीर में काबे के एक हिस्से को बाहर छोड़ दिया, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। जब काबतुल्लाह की तामीर शुरू हुई तो सब लोग मजदूरों की तरह जुट गए, बड़े छोटे का फर्क भुलाकर सब मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि तामीर काबा तो एक बहुत बड़ी सादत थी। कोई पत्थर ला रहा था, कोई गारा बना रहा था। ये वो बाबरकत काम था जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भरपूर हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाकर लाते जाते और देते जाते। जब हुजूर के चाचा हजरत अब्बास ने देखा तो कहा कि मोहम्मद, आप पत्थर उठाकर कंधे पर रखकर लाते हैं तो आपको तकलीफ होती होगी, तो आप अपनी चादर निकाल कर खोल कर अपने कंधे पर रख लें ताकि आपको पत्थर उठाने में तकलीफ नहीं होगी। एक रिवायत के मुताबिक ये वाकया जमजम के कुएं की मरम्मत के वक्त का है, एक रिवायत के मुताबिक ये काबतुल्लाह की तामीर के वक्त का है। तो चचा ने कहा कि आपको तकलीफ होती होगी तो आप अपनी चादर खोलकर कंधे पर रख लें, जिससे आपको पत्थर लाने में आसानी होगी, तकलीफ नहीं होगी। तो ये चचा की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी सिर्फ इरादा ही किया था, आप बेहोश हो गए, आपके ऊपर बेहोशी तारी हो गई। कुछ देर बाद जब हुजूर को होश आया तो एक आवाज आई कि ए मोहम्मद, आप अपने आप को कहीं भी कभी भी बगैर कपड़ों के नहीं रख सकते, आप कभी भी अपने आप को बेपर्दा नहीं रख सकते। हालांकि वो तो ऐसा जहालत वाला जमाना था कि लोग एक दूसरे के सामने नंगे होकर पानी नहाने को मर्दानगी समझते थे। यहाँ तक कि लोग काबतुल्लाह का नंगे होकर तवाफ किया करते थे, मर्द भी और औरतें भी। लेकिन अल्लाह ने वैसे माहौल में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। दरअसल मक्के वालों ने अपनी एक कमाई का जरिया बनाने के लिए ऐलान कर दिया था कि आज के बाद से काबतुल्लाह का कोई भी अपने कपड़ों में तवाफ नहीं कर सकता, या तो हुम्मुस से कपड़े खरीदे या फिर बगैर कपड़ों के तवाफ करे। दरअसल वो अपने आप को हुम्मुस कहते थे, यानी हम काबे के मुजाविर हैं, तो हमसे कपड़े खरीदे, या फिर अगर नहीं खरीद सकते तो फिर बगैर कपड़ों के नंगे होकर तवाफ किया करे। तो जो मालदार है, जो पैसे वाले थे, वो पैसे देकर वो कपड़े खरीद लेते और उन कपड़ों में तवाफ करते। लेकिन अक्सरियत तो
गरीब थी, अक्सरियत तो पैसे नहीं दे सकती थी, तो जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे वो लोग बगैर कपड़ों के नंगे ही काबतुल्लाह का तवाफ किया करते थे, मर्द भी और औरतें भी। और ये बगैर कपड़ों के काबतुल्लाह का तवाफ उस वक्त तक होता रहा कि हुजूर 40 साल की उम्र में अपने नबी और रसूल होने का ऐलान कर दिए, कुरान भी उतरना शुरू हो गया, हुजूर की मक्की जिंदगी गुजर गई। जब हुजूर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो 9 साल के बाद यानी 9 हिजरी में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि मक्का जाओ और जाकर मक्के में ऐलान कर दो कि आज के बाद से कोई भी काबतुल्लाह का बगैर कपड़ों के तवाफ नहीं कर सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के हुक्म पर मक्का पहुंचे और मक्के में ऐलान कर दिए, अल्लाह यतूफ़ु बिल बैति उरियान, कि आज के बाद काबतुल्लाह का कोई भी बगैर कपड़ों के तवाफ नहीं कर सकते, और खबरदार आज के बाद कोई मुशरिक अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम बुराइयों को दूर करते गए। और मैं अर्ज कर रहा था कि जब हुजूर की उम्र 35 साल हुई तो दोबारा काबतुल्लाह को तामीर कर रहे थे कबीले कुरैश। तो उस जब तामीर हो रही थी तो एक बहुत बड़ा मसला सामने आकर खड़ा हो गया कि अब हजरे अस्वद को उठाकर काबतुल्लाह की दीवार पर कौन लगाएगा। इस पर झगड़े शुरू हो गए और वो अरब ऐसी कौम थी कि जरा जरा सी बात पर जंगें शुरू हो जाती, बड़े बड़े लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, तलवारें निकल जाती, मारने मरने तैयार हो जाते। तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला था। अरब में जंगें इस बात पर भी हुई है कि तुम्हारे बाग से एक चिड़िया हमारे बाग में, खजूर के बाग में आकर क्यों बैठी, इस बात पर भी कई दिनों तक जंगें लड़े हैं, लड़ाइयाँ लड़े हैं। तो ये हजरे अस्वद का मामला तो मसला तो बहुत बड़ा था। तो सारे कबीले वाले एक दूसरे को धमकियां देने लगे कि तुम पीछे हट जाओ, तुम लोग पीछे हट जाओ, और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। सब खस्में खा रहे थे कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये सआदत किसी दूसरे को हासिल होने नहीं देंगे, ये इज्जत किसी दूसरे को हासिल होने नहीं देंगे, ये इज्जत तो हम हासिल करके रहेंगे। ये हजरे अस्वद को काबतुल्लाह की दीवार पर लगाना। तो एक खौफनाक जंग के बादल मंडला रहे थे, काबतुल्लाह की तामीर का भी काम रुक गया बहुत दिन तक। तो सरदारों, कबीलों के सरदारों ने मशवरा किया, तो उसमें अबू हुज़ैफा बिन मुगैरा जो कुरैश कबीले का सरदार था, उसने कहा कि देखो हम ऐसा करते हैं कि अब इस मस्जिद के दरवाजे से अंदर जो भी दाखिल होगा सबसे पहले हम उसको अपना बड़ा मान लेते हैं, बना लेते हैं, वो जो भी फैसला करेगा हम उसकी बात को सुन लेंगे। तो ये सारे कबीले वालों को ये बात समझ आई कि हाँ ठीक है, ये बात माकूल भी है, सही है। तो अब सारे लोग बाबे शैबा के पास आकर इंतजार में बैठ गए कि अब इस मस्जिद के दरवाजे से सबसे पहले अंदर दाखिल कौन होता। खुदा की कुदरत भी क्या कमाल करती है कि खुदा की कुदरत का कमाल ये हुआ कि उस दरवाजे से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अंदर दाखिल हुए। जैसे ही लोगों ने हुजूर को देखा कि ये तो मोहम्मद है, तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, क्योंकि हुजूर को तो सब मानते थे, सब हुजूर का एहतराम करते थे, हर कबीला, हर शख्स हुजूर की इज्जत किया करता था और हुजूर को अल अमीन और असादिक कहते थे कि ये तो सच्चे हैं, ये दियानतदार है, अपनी अमानतें लाकर हुजूर के पास रखवाते कि ये बहुत ईमानदार है। तो हुजूर का एहतराम हर शख्स किया करता था। तो जैसे ही हुजूर को अंदर आते देखा सबने, तो सब खुश हो गए और कहे कि मोहम्मद जो भी फैसला करेंगे, जो भी कहेंगे, हम इनकी बात को खुशी खुशी मान लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले की नज़ाकत को देखते हुए बड़ी हिकमत के साथ फैसला किए, बड़ी हिकमत के साथ काम किए। सबसे पहले तो आप जमीन पर एक चादर बिछाए और कबीलों के बड़े बड़े सरदारों से कहे कि आगे आकर चादर के कोनों को पकड़ लो। तो अबू हुज़ैफा बिन मुगैरा और उतबा बिन रबीआ, कैस बिन आदी, अबू जमा, ये बड़े बड़े सरदार आए और चादर के कोनों को पकड़ लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से हजरे अस्वद को उठाए और उस चादर पर रख दिए। फिर फरमाया कि तुम लोग इस चादर को उठाकर काबतुल्लाह की दीवार के करीब ले जाओ।
جب وہ چادر کو اٹھا کر حجر اسود جس چادر میں رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کر جب کعبۃ اللہ کے قریب لے گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے سارے لوگ خوش ہو گئے، یہ حضور کا فیصلہ سب کو پسند آیا، سردار بھی خوش ہو گئے کہ ہمیں بھی عزت ملی، ہمیں بھی موقع ملا، اور حضور کے لگانے پر کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ حضور اس وقت سب کی پسندیدہ شخصیت تھی۔ وہ لوگ بھی حضور کو چاہتے تھے، وہ لوگ بھی حضور کی تعریفیں کرتے تھے جو قرآن کے اترنے کے بعد قرآن کا انکار کر دیے اور حضور کا بھی انکار کر دیے نبی ہونے کا، وہ لوگ بھی حضور کو اس وقت چاہتے تھے، حضور کا احترام کرتے، حضور کو الامین الصادق کہا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو بہت بڑے جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے سروں پر، اس جنگ کو تھما دیے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول نے اس حکمت سے فیصلہ کیا کہ وہ جھگڑا ختم ہو گیا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر لگا دیا۔ تو یہ عرب معاشرے میں بھی ایسی جہالت تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے، انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، انسان کو صرف ایک استعمال کی چیز سمجھتے تھے، اور عورتوں کے ساتھ تو بہت زیادتی کی جاتی تھی۔ حضور کے آنے سے پہلے عورت کا تو یہ حال تھا کہ عورت کا اگر شوہر مر جاتا تو اس کا بیٹا ہی اپنی ماں کو بیوی بنا لیتا۔ حضور کے آنے سے پہلے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دلہن کو شادی کی رات یہ کہہ دیتے تھے آج تمہیں پہلی رات ہمارے قبیلے کے سردار کے ساتھ گزارنی ہے، کیونکہ ہمارے قبیلے کا سردار بہت بہادر ہے، ذہین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور بہت بڑا شاعر بھی ہے، تو اس کا بچہ میرے بچے سے زیادہ اچھا ہوگا خوبصورتی میں، ذہانت میں، بہادری میں، تو تمہیں آج کی رات، پہلی رات تمہیں ہمارے قبیلے کے سردار کے ساتھ گزارنی ہے۔ ایسی جہالت تھی، صرف اور صرف اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے لوگ اپنی عورتوں کو دوسروں کے پاس بھجواتے تھے۔ یہ کہتے تھے، اپنی بیوی سے یہ کہتے تھے کہ فلاں یہ بڑے آدمی کے پاس جا کر کچھ راتیں اس کے ساتھ گزارو، جب تم حاملہ ہو جاؤ، اس سے پریگننٹ ہو جاؤ تو پھر میرے پاس واپس چلے آنا تاکہ ہمارے بچے میں وہ فلاں بڑے آدمی کی عادتیں آ جائے۔ تو شادی کی رات سردار کے پاس بھجوا دیتے، اگر یہ نہیں جا سکتی تو سردار کو ہی گھر بلا لیتے، یا پھر جسے بھی بڑا سمجھتے تھے کہ فلاں انسان بہت ذہین ہے، بہادر ہے، پہلوان ہے، اس کو اپنے گھر بلا لیتے تھے یا پھر اس کو اس کے گھر بھجوا دیا کرتے تھے، صرف نام اور شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے کہ ہماری اولاد اس کی عادتیں آ جائے ہماری اولاد میں۔ جہالت تو یہاں تک تھی حضور کے آنے سے پہلے کہ ایک عورت سے 10 آدمی شادیاں کرتے تھے، اور اگر اولاد ہو جاتی اس کو تو چٹی اچھالتے، اور جس کا بھی نام نکل آتا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ لڑکا فلاں آدمی کا بیٹا ہے۔ ایسی جہالت تھی، بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں یوں کہہ دیتے تھے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، نہ تمہیں مہر دینے کی ضرورت نہ مجھے مہر دینے کی ضرورت۔ کبھی بیٹھے بیٹھے یوں کہہ دیتے تھے کہ تم اپنی بیوی مجھے دے دو، میں اپنی بیوی تمہیں دے دیتا ہوں، بیویاں بدل لیتے تھے، اور عورتوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چھپ کے تعلقات، پرسنل ریلیشن شپ، فزیکل ریلیشن شپ بنا لیتے تھے اور اسے شادی کا نام دے دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جہالت یہاں تک تھی حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کہ لوگ خالہ سے بھی شادی کرتے تھے اور خالہ کی بیٹی سے بھی شادی کرتے تھے، یعنی خالہ بھی بیوی اور خالہ کی بیٹی بھی بیوی، ایسی جہالت تھی۔ حضور کے آنے سے پہلے 2 سگے بہنوں سے بھی شادی کی جاتی تھی، 2 سگے بہنوں سے بھی شادی کی جاتی تھی، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس دنیا میں اور 40 سال کی عمر میں جب حضور اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرے، جب قرآن نازل ہونا اترنا شروع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی کے سارے طریقوں کو حرام قرار دے دیے، یہ سارے طریقے غلط ہے،
حرام قرار دے دیے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برائیوں کو ان لوگوں سے دور کرتے رہے آہستہ آہستہ۔ جہالت یہاں تک تھی کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو شرم کے مارے بندہ اپنا چہرہ چھپاتے پھرتا تھا۔ جب تک اس کو سکون اور چین نہیں آتا تھا تب تک وہ اللہ کی اس خوبصورت نعمت کو زندہ دفن نہیں کر دیتا۔ ایسی جہالت تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تو بیٹی کا دوسرا نام تھا ان کے لیے نحوست، بیٹی کا دوسرا نام تھا بے برکتی۔ اور آج بھی مکے میں حرم کے سامنے وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تو ایسی جہالت تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹی کا مقام مرتبہ بتائے، عورت کا کیا مقام ہے، عورت کی کیا عزت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتلائی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر اللہ کے رسول سے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو اللہ اسلام کی برکت سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگا۔ حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ حضور نے پوچھا تمہارا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے اللہ کا؟ تو اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اللہ کے بندے بتا تو صحیح تیرا آخر گناہ کیا ہے؟ تو وہ روتے روتے کہنے لگا، یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں میری بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو مجھے ایک سفر پر جانا تھا، ایک لمبے سفر پر جانا تھا، تو میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر تمہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو تم اسے سنبھال کر رکھ لینا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پچھلے بیٹیوں کی طرح اسے بھی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ، میں یہ اپنی بیوی کو وصیت کر کے ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ چند سالوں کے بعد، لمبے سفر کے بعد جب واپس لوٹا گھر تو میرے گھر میں ایک معصوم سی خوبصورت سی بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا کہ یہ میری اور آپ کی محبت کی آخری نشانی ہے، کیونکہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اب ہمیں کوئی اولاد کی کوئی امید نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ ہمارے گھر کی جو آخری اولاد ہے، جو ہمارے گھر میں کلی کھلی ہے، اس کلی کو مسلنے کے بجائے سنبھال کر رکھ لوں۔ تم دیکھو تو صحیح کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہ میری اور تمہاری بیٹی ہے، خدا کے واسطے تم اسے نقصان مت پہنچاؤ، اسے مارنا نہیں، اسے بخش دو خدا کے واسطے۔ یا رسول اللہ، وہ بیوی کی باتیں سن کر مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں رات بھر یہ سوچتے رہا کہ میں صبح اٹھ کر جب لوگوں کے درمیان جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ کیا کیا تانے ماریں گے، ابو جہل کیا کہے گا، ابو لہب کیا کہے گا، عتبہ کیا کہے گا کہ تیرے گھر میں تو نحوست پل رہی ہے، تو اپنے گھر میں بے برکتی کو پال رہا ہے، یہ تانے سننے پڑیں گے۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، لیکن بیوی کی باتوں نے مجھ پر اثر کر دیا تھا، بیوی کی باتیں بھی مجھ پر اثر کر دی تھی، تو میں بیوی کی باتیں سن کر کچھ دن خاموش رہ گیا، کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ لیکن جہالت کا مجھ پر ایسا اثر تھا، میرا دل اتنا سخت تھا، میں اتنا ظالم باپ تھا کہ اس بیٹی پر میری رحم نہیں کیا۔ میں نے پہلے جو بیٹیاں زندہ دفن کی وہ تو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا، تو ان کا مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ بیٹی میری بڑی ہو چکی تھی، باتیں کرتی تھی، مجھے بابا بابا کہتی تھی، تو میں ایک دن اپنی بیوی کو جھوٹ بول کر اپنی بیٹی کو گھر کے باہر لے گیا زندہ دفن کرنے کے لیے۔ بیوی بھی بے فکر تھی، خوش تھی کہ میرے شوہر ہماری بیٹی کو پسند کرنے لگے، اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگے، وہ بے فکر ہو گئی۔ لیکن میں نے اسے جھوٹ بول کر اپنی بیٹی کو گھر سے باہر لے گیا کہ آج میں اس نحوست کو دفن کر دوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جلدی جلدی کھینچنے لگا
تو اس کے پیروں میں پتھر کے چبھنے کی وجہ سے پیروں سے خون نکل آیا. وہ کہتی رہی مجھ سے کہ بابا میرے پیروں سے خون نکل رہا ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی. یا رسول اللہ، میری بیٹی مجھ سے پوچھتے رہی راستے بھر کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہم کہاں جا رہے ہیں. بیٹی بہت خوش تھی یا رسول اللہ میرے ساتھ جاتے ہوئے، لیکن جب میں گڑھا کھودنے لگا تو میری بیٹی میرا کپڑا لے کر میرے پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگی. جب میں گڑھا کھود چکا تو اپنی بیٹی کے بالوں کو پکڑ کر اسے گڑھے میں اتار دیا اور مٹی بھرنے لگا، مٹی ڈالنے لگا. جب وہ گھٹنوں تک دفن ہو گئی تو وہ سمجھ رہی تھی کہ میں یہ کھیل کھیل رہی ہے، ہم کھیل کھیل رہے ہیں. وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کھیل ہو رہا ہے. وہ مٹی زمین سے اٹھاتی اور اپنے اوپر ڈال لیتی اور مجھے دیکھ کر مسکراتی، مجھے دیکھ کر خوش ہوتی اور مسکراتی اور مجھے پکارتی بابا بابا. اور جب میں مٹی بھرنے لگا، جب وہ سینے تک دفن ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ بابا میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے. وہ کہنے لگی کہ میرے آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے، بابا میرے آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے، مٹی مت ڈالو. وہ کھیل سمجھتی رہی، وہ کھیل سمجھتی رہی. جب اس کے ہاتھ مٹی میں پھنس جاتے تو وہ ہاتھوں کو باہر نکالتی. یا رسول اللہ، میں پھر مٹی اس کے اوپر پھینکتا، پھر اس کے ہاتھ پھنس جاتے. جب سینے کے اوپر مٹی بڑھنے لگی تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ تو میرا باپ نہیں، یہ تو سفاک ہے، یہ تو مجھے زندہ دفن کر رہا ہے. یا رسول اللہ، میری بیٹی زندگی کی بھیک مانگتے رہی، مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی رہی، لیکن میں اتنا ظالم باپ تھا، جہالت کا مجھ پر اتنا اثر تھا زمانے جاہلیت کا کہ میں نے بیٹی کی ایک نہ سنی. میں مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی. میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا. اور آج مجھے اس بیٹی کی چیخیں اور سسکیاں مجھے آج زندگی جینے نہیں دیتی. اس بیٹی کی چیخیں اور سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی. میری کانوں میں اس کی آوازیں گونج رہی ہے، کیونکہ وہ بیٹی بڑی تھی، وہ بات کرتی تھی، وہ مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی تھی. لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ اسے بھی دفن کر دیا. اس سے پہلے بھی کئی بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن یہ بڑی ہو چکی تھی، سفر سے واپس آنے تک یہ بڑی ہو چکی تھی، اسے بھی دفن کر دیا. لیکن آج مجھے اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں جینے نہیں دیتی. یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے ہم جانوروں جیسی زندگی جی رہے تھے، آپ آئے تو ہمیں روشنی ملی، آپ آئے تو ہمیں اللہ کا پتہ چلا، آپ آئے تو ہمیں عورت کا مقام مرتبہ کیا ہے اس بات کا پتہ چلا، آپ آئے تو بیٹی کیا چیز ہوتی ہے ہمیں اس بات کا پتہ چلا. یا رسول اللہ، مجھے بتلائیے کہ کیا یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارا یہ گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن تم میرے سامنے مت آیا کرو، تم میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ جب بھی میں تمہیں دیکھوں گا تو مجھے تمہاری بیٹی یاد آ جائے گی. اس دنیا میں اگر عورت کو عزت ملی ہے تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں، اس دنیا میں عورت کو مقام ملا ہے تو وہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. ویسے ماحول میں جب کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو شرم کے مارے بندہ چہرہ چھپاتے پھرتا، جب تک اس کو سکون نہیں آتا تھا، جب تک کہ وہ بیٹی کو لے جا کر زندہ دفن نہ کر دیتا. ویسے ماحول میں میرے نبی نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس دنیا میں اگر عورت کو مقام ملا تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں، ورنہ اس سے پہلے تو حضور کے آنے سے پہلے تو عورت صرف ایک استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی. اے میری مسلمان بہنوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، تم اسی نبی کی باتوں کو بھولا کر، تم اسی نبی کی باتوں کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال کر سوشل میڈیا پر ننگا ناچ کر رہی ہو. تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر، چھوٹے اور ٹائٹ فٹنگ والے کپڑے پہن کر سوشل میڈیا پر اپنا جسم دکھا رہی ہو. تم اگر اس بات کو نہیں سمجھو گی، تم واپس اسی جہالت کی طرف جا رہی ہو، تم واپس اسی جہالت کی طرف جا رہی ہو. اگر تم اس بات کو نہیں سمجھو گی تو دنیا والوں کے لیے پھر سے ایک بار تم صرف ایک استعمال کی چیز بن کر رہ جاؤ گی،
کیونکہ اس دنیا میں عورت کو عزت ملی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں، اور میری مسلمان بہنیں، میری مسلمان بیٹیاں اسی نبی کی باتوں کو بھولا کر سوشل میڈیا پر ننگا ناچ کر رہی ہے، اپنے جسم کو دکھاتی پھر رہی ہے۔ لیکن اللہ نے تو عورت کو چھپنے کی چیز بنایا ہے، چھپنے کے لیے نہیں بنایا، چھپنے کی چیز نہیں بنایا۔ وقت ہو گیا ہے، زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو، مجھے اور آپ کو، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔